کسی بھی قوم، کسی بھی امت، کسی بھی سماج میں نوجوانوں کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو موبائل کے اندر بیٹری کی ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کے اندر سے نوجوانوں کو نکال دیا جائے یا خراب کر دیا جائے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے اس چیز کو بھانپ لیا ہے۔ انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا اور ان کو برباد کر ڈالا۔ آپ کو حیرت ہوگی، بمبئی میں کچھ سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے ایک پاؤڈر، نشے والا پاؤڈر بہت زیادہ چل رہا تھا، اس کا نام تھا MD۔ اتنا خطرناک یہ پاؤڈر تھا، وہ ڈرگ تھا، نشہ تھا، اور اتنا خطرناک تھا کہ جو نوجوان اس کا استعمال کرتے تھے ان کی اتڑیاں گل کے چند مہینوں میں خراب ہو جاتی تھی، وہ انسان مر جاتا تھا۔ اور یہ پاؤڈر بڑی کثرت سے بمبئی کے مسلمان نوجوانوں کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے اس چیز کو سمجھ لیا اور وہاں بڑے بڑے پروگرام ہوئے اور اس چیز کو ختم کیا گیا۔ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ کون سی ایسی برائی ہے جس میں یہ مبتلا نہیں ہے؟ شراب کے اڈوں پر یہ نظر آ رہا ہے، عیاشی کے اڈوں پر یہ نظر آ رہا ہے، کھیل کود اور لہو و لعب کی چیزوں میں یہ سب سے آگے ہے۔ ہم سب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آج مسلمان نوجوان بہت زیادہ بگڑ گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں برباد ہوا ہے؟ اس کے بگاڑ کے ریزنز کیا ہیں؟ اس کے بگاڑ کے اسباب کیا ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے کہ مسلمان نوجوان بگڑا کیوں، اور دوسرا سوال اس بگاڑ کا علاج کیا ہے۔ یہ آج کی میری تقریر کا ٹاپک ہے، مسلمان نوجوان بگڑا کیوں اور دوسرا اس کا علاج کیا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو 8 پوائنٹس میں بانٹوں گا۔ بگڑنے کے بھی 8 اسباب ہیں اور سدھرنے کے بھی 8 اسباب ہیں۔ 8 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان نوجوان بگڑ رہا ہے، اور 8 ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنا کے وہ سدھر سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ٹائم کی بربادی۔ مسلمان نوجوان کیوں بگڑ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے ٹائم کی قدر نہیں معلوم۔ دنیا کی تمام ترقی یافتہ قومیں اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرتی ہیں۔ یورپ وغیرہ میں لوگ لیٹرین میں بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہیں، آپ کو جان کے حیرت ہو، وہ اس ٹائم کو بھی برباد نہیں کرتے۔ اور آج ہمارے مسلمان نوجوان کا کیا حال ہے؟ ابھی ہمارے رفیق محترم مولانا جمیل اختر صاحب نے تقریر میں بتایا، چوراہوں، گلیوں، سڑکوں پر بیٹھ کر گپ بازی کرنے میں، فالتو باتیں کرنے میں، غیر محرم لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھنے میں آج ہمارے نوجوان کا ٹائم بیت رہا ہے۔ تمہارا ٹائم بڑا قیمتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ یہ غنیمت جانو، اس جملے پر ذرا غور کیجئے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، بنارس کا مزاج کاروباری مزاج ہے۔ کاروبار میں جب چلتا کا دور آتا ہے، جب کاروبار چلنے والا رہتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ مال زیادہ سے زیادہ تیار کراتے ہیں، اس کو غنیمت جانتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے مندی آئے گی تو پھر پاور لوم بند کرنا پڑے گا، کرے بند کرنی پڑے گی، کاروبار بیٹھ جائے گا۔ ابھی چلتا کا دور ہے، ابھی اس موقع کو غنیمت جانو۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کے پہلے۔ سب سے پہلی چیز، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے پہلے۔ جوانی میں طاقت ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، کچھ کر سکتے ہو۔
جوانی کے وقت کو اگر تم نے برباد کر دیا تو کل بڑھاپے میں پچھتانا پڑے گا. ہر معاملے میں جو آدمی جوانی میں کاروبار نہ کر سکے, قاعدے سے کام دھندا نہ کر سکے, بڑھاپے میں پچھتاتا ہے. ایسے ہی معاملہ شریعت کا ہے. جو آدمی جوانی میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے, وہ بڑھاپے میں خاک عبادت کرے گا اور بڑھاپے میں خاک وہ جنت میں جائے گا. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے پہلے. وصحتک قبل سقمک, اور اپنی تندرستی کو غنیمت جانو بیمار ہونے کے پہلے. آج تم تندرست ہو, ہٹے کٹے ہو, کیا پتا کل ڈاکٹر کوئی بیماری تمہیں بتا دے. آج تم میٹھا کھا رہے ہو, برفیاں کھا رہے ہو, کل ڈاکٹر کہہ دے تم کو شوگر ہے, تم میٹھا چھو نہیں سکتے. تمہیں چکن بہت پسند ہے, ڈاکٹر کہہ دیتا ہے تم چکن نہیں کھا سکتے. آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی, صحت کو غنیمت جانو, تندرستی کو غنیمت جانو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بیمار پڑ جاتا ہے. کسی کے اوپر فالج گر جاتی ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. پیارے نبی فرما رہے ہیں اپنی بیماری کے آنے کے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اور غریب ہونے کے پہلے اپنی دولت کو غنیمت جانو. آج اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے, اس دولت کا غلط استعمال نہ کرو, اس دولت پہ زیادہ اکڑو نہ, اس دولت کا زیادہ ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. اس لیے کہ دنیا نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کل کروڑ پتی تھے آج سڑک پر آ گئے. اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا بہت سارے کروڑ پتی لوگ سڑک پر آ گئے. کل جنہیں رہنے کو مکان نہیں تھا, آج بنارس کے ہر محلے میں ان کے مکان ہیں. یہ زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, غریبی کے آنے کے پہلے, برے دن آنے کے پہلے اچھے دنوں کو غنیمت جانو. اور چوتھی چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اور اے میری امت کے لوگوں, اگر آج اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹائم دیا ہے تو ٹائم کا صحیح استعمال کرو بزی ہونے کے پہلے. آج ہمارے ٹائم میں برکت نہیں. آج علماء کی بات کرتا ہوں, عوام کی بات چھوڑو, علماء کے ٹائم میں برکت نہیں. آج اس موبائل کے اندر حدیث کی ساری کتابیں آ چکی ہیں. ایک حدیث تلاش کرنا ہو 5 سیکنڈ کے اندر وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے. ہمارے وہ علماء جن کے زمانے میں کمپیوٹر نہ تھا, موبائل نہ تھا, ایک ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے کئی کلومیٹر, کئی میل کا وہ سفر طے کر لیا کرتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے. 1,00,000 حدیثیں ان کو یاد تھی. ان 1,00,000 حدیثوں میں سے انہوں نے صحیح حدیثوں کو چن کے صحیح بخاری لکھی تھی. میرے پیارے بھائیوں, یہ وہ لوگ تھے جن کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز چلا کرتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے تھے جو اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کیا کرتے تھے. یہ ٹائم کو فالتو چیزوں میں, الٹی سیدھی چیزوں میں گوایا نہیں کرتے تھے. تو چوتھی چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے ٹائم کو غنیمت جانو بزی ہونے کے پہلے. اور 5ویں چیز کیا ہے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اور موت آنے کے پہلے تم اپنی زندگی کو غنیمت جانو. ہائے پیسہ, ہائے پیسہ, پیسے کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے. ادھر زمین خرید رہا ہے, ادھر زمین خرید رہا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے موت کا فرشتہ موت کا پروانہ لے کر آتا ہے, ساری دولت دنیا میں یہی کی یہی رہ جاتی ہے. ابھی ہم نے اخباروں میں پڑھا, انٹرنیٹ کے اوپر پڑھا کہ کویت کا ایک ارب پتی انسان ناصر الخزامی جس کا نام تھا, وہ کویت کا ارب پتی کھرب پتی انسان تھا. اتنی دولت اس کے پاس تھی, اتنے بلین ڈالر دولت اس کے پاس تھی کہ کوئی حساب نہیں تھا. وہ دنیا کے ریچسٹ پرسنز میں سے تھا, دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا. مر گیا. دنیا کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اس کی بلڈنگیں تھی, ہوٹل تھے. مرا تو وہ بھی 2 گز زمین کے اندر گیا ہے. مرا تو اس کو بھی وہی 2 گز زمین میں لیے, مرا تو اس کو بھی اسی قبر میں جانا پڑا ہے. کچھ لگا تو وہاں پہ
میرے پیارے بھائیوں، زندگی نے دنیا میں کسی کے ساتھ وفا نہ کیے. بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے جن کی بادشاہت کے ڈنکے بجے. بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا، لیکن موت تو ان کو بھی آئی. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت کے آنے کے پہلے تم اپنی زندگی کو غنیمت جانو. ابھی کل یا پرسوں کا واقعہ ہے، 2 دن پہلے کا واقعہ ہے. ہمارے محلے کے کچھ بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. علاقے کے لوگ بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. چنار جا رہے تھے، بائک سے ریس کر رہے تھے، بہت تیز رفتار میں گاڑی چلا کے جا رہے تھے. ایکسیڈنٹ ہوا آن دا اسپاٹ، اس میں سے کچھ بچے مر گئے. اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم دیکھتے ہیں. موت ہم سے ہماری عمر پوچھ کے نہیں آتی. ایسا نہیں ہے کہ موت صرف 70 اور 80 سال والوں کو آتی ہے. 20 سال کے جوان کو بھی موت آ جاتی ہے. 10 سال کا بچہ بھی موت کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. مہینے بھر کا بچہ بھی مر جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ بھی کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، موت تو جب لکھی ہے وہ آ کر رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کو موت کب آئے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کب اور کہاں مرے گا. کیا پتا کل ہمارا بھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کل ہم اور آپ بھی کہیں دنیا کے کسی کونے میں مر جائیں. کہاں ہماری موت ہو جائے کوئی نہیں جانتا. میرے بھائیوں، ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لفظ کے اوپر غور کرو کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانو اپنی موت آنے کے. میرے نوجوان ساتھیوں، کہاں تم اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو؟ تم سے اس جوانی کے بارے میں حساب لیا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ. قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا. حتی یسأل عن خمس، جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. نمبر 1، عن عمرہ فیما افنا. میرے بندے، میں نے تجھ کو 70 سال کی 60 سال کی عمر دی تھی، تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ کیسے گزارا؟ حساب دے. ساری زندگی کا حساب لیا جائے گا. دوسرا سوال کیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. میرے بندے، تیری زندگی میں 15 سال سے لے کر 40 سال کے بیچ کا جو پیریڈ آیا تھا، جو جوانی کا دور آیا تھا، جو زندگی میں کچھ کر گزرنے کا دور آیا تھا، تو نے اس دور کو کہاں گزارا؟ غور کیجئے. جب پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں کر لیا گیا تو اس میں جوانی بھی آ گئی، بچپن بھی آ گیا، بڑھاپا بھی آ گیا. لیکن دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں کیا جا رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اندازہ لگاؤ کہ جوانی کتنی اہم نعمت ہے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. میرے بندے، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ حساب دے. اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. اور مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا؟ انکم کہاں سے تھی تمہاری؟ حلال کما رہے تھے کہ حرام کما رہے تھے؟ چوری کر رہے تھے، بیاج کھا رہے تھے؟ کہاں سے کما رہے تھے؟ اور صرف کمائی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا. وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. اور تم نے اپنی دولت کو کہاں خرچ کیا؟ آج امیر کی شادی ہوتی ہے، تاج ہوٹل سے شادی کر رہا ہے، ایک ایک آدمی کے کھانے کی پلیٹ پر 1,000 روپیہ خرچ آ رہا ہے. وہ امیروں، اتنی اپنی دولت پہ نہیں اتراؤ. دولت تو قارون کو بھی ملی تھی، اپنی پوری دولت اور خزانے سمیت وہ زمین پہ دھس گیا. آپ کے پڑوس میں رہنے والا غریب آدمی اپنی غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہا ہے، اور آپ اپنی شادی میں اتنی دولت خرچ کر رہے ہیں کہ پورا محلہ اور پورا علاقہ آپ کی دولت کے چرچے کر رہا ہے. آج ہمارے شادی بیاہ کے حالات بدل گئے، اتنی فضول خرچی آج ہمارے سماج میں آ گئی. انسان اپنی اوقات سے زیادہ فضول خرچی کر رہا ہے. اپنی چادر جتنی بڑی نہیں اس سے زیادہ پیر پھیلا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اپنی آمدنی کے ساتھ ساتھ خرچ کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مال کہاں خرچ کیا تھا؟ قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. آزاد پارک کے جلسے میں تقریر سننے گئے، رات بھر تم نے تقریر سنی،
قرآن و حدیث کی باتیں سنی، صبح اپنے گھر چلے گئے، اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَعَلِمَ، ان تقریروں کے اوپر، قرآن و حدیث کی ان باتوں پر تم نے عمل کتنا کیا؟ جو تم نے دین کی باتوں کو سنا اور سیکھا اور جانا، ان باتوں پر تم نے کتنا عمل کیا؟ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اور جب تک یہ حساب نہ دے دو گے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے۔ تو ٹائم کی بربادی یہ ہمارے نوجوان کے بگڑنے کی پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، بزرگوں اور نوجوانوں کے بیچ میں دوری۔ ابھی ہمارے بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ اب بچے پلٹ کر بولتے۔ آج کا نوجوان بزرگوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا، بچوں کو ماں باپ کی باتیں کڑوی لگتی، اور بڑے لوگ بھی نوجوانوں کی کمپنی میں اپنے آپ کو بہتر نہیں محسوس کرتے۔ جنریشن گیپ ہے، ان دونوں نسلوں کے بیچ میں گیپ پایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نبی کے زمانے سے سلسلہ چلا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی مجلس لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، 60 سال کے 50 سال کے صحابہ بیٹھے ہیں، ان میں 14-15 سال کا ایک لڑکا بھی بیٹھا ہے، عبداللہ ابن عباس اس کا نام ہے۔ یہ نبی کا وہ صحابی ہے جو راتوں کو نبی کو اٹھ کر پانی کا لوٹا دیا کرتا تھا۔ یہ وہ نبی کا صحابی ہے جو راتوں کو اٹھ کر نبی کو وضو کا پانی دیا کرتا تھا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے رات کے اندھیرے میں دعا کی تھی، اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے، اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ دے دے۔ اور ساری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کے اوپر جتنی گہری نظر، قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ میں جتنا عبداللہ ابن عباس کو دیا اتنا کسی کو نہیں دیا، اسی لیے ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہ 14-15 سال کے لونڈے ہیں، لڑکے ہیں بیٹھے ہوئے۔ صحابہ کو برا لگتا ہے، بڑے بڑوں کے بیچ میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ بخاری کی روایت ہے، صحابہ حضرت عمر کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ، اے عمر تم ہم بڑوں کے بیچ میں اس بچے کو کہاں لے کر چلے آئے، اس نوجوان کو کہاں لے کے چلے آئے؟ یہ تو ہمارے لڑکے کی عمر کا ہے، اس کی عمر کے تو ہمارے لڑکے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّمٍ، اے لوگوں برا نہ مانو، میں مانتا ہوں یہ تمہاری عمر سے کم ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ تمہارے بچوں کے برابر ہے، لیکن علم کے معاملے میں یہ بڑوں سے آگے، اس کے علم کی قدر کرو، میں نے اس کے علم کی وجہ سے اس کو تم لوگوں کے ساتھ رکھا ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس کا ٹیسٹ لے لیا، ان کا امتحان لے لیا۔ انہوں نے سارے صحابہ سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، قرآن میں ایک چھوٹی سی سورہ ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اس آیت کے بارے میں، اس سورت کے بارے میں تم لوگ کیا جانتے ہو؟ کچھ صحابہ نے کہا بھئی اس کا مطلب کلیئر ہے، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے آنے کی بات کہی گی، اس میں کون سی انوکھی بات؟ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں اس آیت کا مطلب معلوم نہیں۔ حضرت عمر عبداللہ ابن عباس سے سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ تم بتاؤ، تم اس آیت کا کیا مطلب سمجھتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت میں یہ اشارہ دے دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ اب اللہ کے نبی کے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے، اب اللہ کے نبی کی وفات کا ٹائم آ چکا ہے، اب اللہ کے نبی کا مشن پورا ہو چکا ہے، اب اللہ کا دین دنیا میں پھیل چکا ہے، اب اللہ کی مدد آ چکی ہے، لہٰذا اب اللہ کے نبی کا بہت جلدی انتقال ہو جانے والا ہے۔ حضرت عمر بولے کہ اے عبداللہ ابن عباس، اس آیت کا جو مطلب تم جانتے ہو یہی مطلب مجھے بھی معلوم ہے۔ تو یہ جنریشن گیپ تھا بچوں اور بڑوں کے بیچ میں، یہ بگاڑ کا سبب ہے۔ بچے بڑوں کی بات سننا نہیں چاہتے، اور اس میں بڑوں کی بھی غلطی ہے، بڑوں کو سمجھانے کا طریقہ نہیں معلوم۔
بڑوں کو اپنے نوجوان بچوں کے جذبات کا احترام کرنا نہیں آتا. چلیے بخاری کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. ہمارے نبی کا تربیت کا انداز کیا تھا؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون. ہم لوگ نوجوان تھے، 4-5 20 سال کے 25 سال کے نوجوان لڑکے تھے. ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے. کس لیے آئے؟ دین سیکھنے کے لیے آئے. پتہ یہ لگا کہ نوجوان کے اندر دین سیکھنے کی تڑپ بھی ہونی چاہیے. یہ نوجوان لوگ، یہ نوجوان صحابہ اپنے اپنے قبیلے سے چل کر اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں تاکہ نبی سے نماز کا طریقہ سیکھ لے، تاکہ نبی سے دعائیں سیکھ لے، تاکہ نبی سے وضو کا طریقہ سیکھ لے، تاکہ نبی سے ایمان اور عقیدے کی باتیں سیکھ. تو کہتے ہم لوگ آئے فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً. ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کے پاس 20 دن گزارا. 20 دن تک ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس ہیں. اب یہ مت بھولیے کہ وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا. کمیونیکیشن جتنا مضبوط آج ہے اتنا مضبوط تب نہیں تھا. یہ 20 لوگ آئے ہیں، اس میں سے کوئی کنوارا ہے، کوئی شادی شدہ ہے، کوئی بال بچوں والا ہے، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں. کوئی خط چٹھی اتنا جلدی پہنچ نہیں سکتی، کوئی ایسا بات کرنے کا ذریعہ نہیں. جب 20 دن ہو گیا تو حضرت مالک کہتے ہیں فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا. اللہ کے نبی کو محسوس ہو گیا کہ اب ہمیں اپنے بال بچوں کی یاد آ رہی. کیا نبی کا انداز تھا، چہرہ پڑھنا جانتے تھے میرے پیارے نبی. یہ نوجوان صحابہ اپنے بال بچوں سے دور پیارے نبی کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور راوی کہتے ہیں وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا. اللہ کے نبی بڑے رحم دل تھے، بڑے مخلص تھے، لوگوں کا دل پڑھ لیتے تھے. نبی سمجھ گئے کہ اب ہمیں اپنے بال بچوں کی یاد آ رہی. اللہ کے نبی نے ہم سے سوال کیا، ہم سب کا انٹرویو لیا، کس کے کتنے بچے ہیں، کس کی بیوی ہے کہ نہیں ہے، شادی ہو چکی ہے کہ نہیں، سب کا انٹرویو لیا. اور انٹرویو لینے کے بعد، پوچھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم. اب آپ لوگ اپنے اپنے گاؤں واپس چلے جائیں. پتہ یہ چلا کہ دین کے نام پر بھی بہت لمبے پیریڈ پر تک گھر سے باہر رہنا شریعت میں صحیح نہیں. بال بچوں کا حق مار کے، بال بچوں سے لاپرواہی برت کے دین کا کام کرنے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں. ان کا حق ادا کرنا بھی اسلام اور شریعت کا ایک اہم تقاضا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری. ان صحابہ کو ابھی 20 دن گزرے. پیارے نبی نے کہا جائیے آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیے. ارجعوا الی اہلیکم، جائیے اپنے گھر جائیے. وعلموہم، اور آپ لوگوں نے میرے پاس جو دین کی باتیں سیکھی ہیں جا کے اپنے گھر والوں کو سکھائیے. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آپ لوگ تقریر سننے آئیں تو اپنی گھر والیوں کو بھی سنائیں، اپنی عورتوں کو بھی سنائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں. اگر آپ ان کو لے کے نہیں آتے تو سی ڈی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، آڈیو کیسٹ کے ذریعے ان تک پہنچائیں. نبی نے کیا فرمایا؟ آپ لوگ جائیے اور ان کو بتائیے. اور اس کے بعد نبی نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا، فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. اور دیکھو تم لوگ 20 دن تک میرے پاس رہے، نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا کرتے تھے. جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے ہی جا کر نماز پڑھنا. پتہ یہ چلا کہ نبی کی نماز کا طریقہ بھی موجود ہے حدیثوں کے اندر. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کا طریقہ کہاں ہے. اگر نبی کی نماز کا طریقہ حدیثوں کے اندر موجود نہ ہوتا تو نبی کے اس قول کا کوئی مطلب ہی نہ ہوتا کہ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. جاؤ اپنے اپنے گاؤں جا کے، اپنے اپنے گھر جا کے نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. اس سے ایک نقطہ ملا، ایک پوائنٹ ملا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے نبی کی نماز کا طریقہ کیا تھا، ہمارے باپ دادا کیسے پڑھتے چلے آئے، ہمارے محلے میں کیسے پڑھا جاتا ہے. اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی کی نماز کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں حدیث کی اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا
فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ جب نماز کا ٹائم ہو جائے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ تو ایک آدمی اذان دے وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ اور جو تم میں بڑا ہے وہ امامت کرائے. حدیث ختم ہو گئی. اس حدیث سے میں ثابت یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے ان نوجوان صحابہ کے مزاج کو سمجھا اور اسی کے حساب سے ان کے ساتھ بیہیو کیا. تو ہم بڑوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کے مزاج کا بھی خیال کریں اور ان کو محبت اور پیار کے ساتھ اپنے قریب کریں. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. مسند احمد کی صحیح روایت. اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کے کہتا ہے اِذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. یہ مت بھولیے نبی کا زمانہ ہے اور صحابہ کا زمانہ ہے. نوجوان آدمی آ کے نبی سے کہہ رہا ہے، مسلمان ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. سارے صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو اسے، میرے پاس آنے دو. ادنو، آپ بڑے پیار سے کہتے آ میرے قریب آ جا. ہائے وہ نبی، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے نبی نے پاس بلایا، اپنے قریب بٹھایا، بڑے پیار سے کہا میرے نوجوان ساتھی تو زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، یہ بتا کہ تیری ماں کے ساتھ اگر زنا کیا جائے تو کیا تو پسند کرے گا؟ صحابی کہتے ہیں نہیں. اے اللہ کے نبی میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے، میری ماں کے ساتھ اتنا گندا کام کیا جائے میں کبھی پسند نہ کروں گا. نبی نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ اتنا گندا کام پسند نہ کرے گا. اچھا یہ بتاؤ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ؟ ہر سوال کے جواب میں اس نے یہی کہا کہ نہیں نہیں اللہ کے نبی، میری بہن، میری خالہ، میری پھوپھی، میری بیٹی کے ساتھ یہ کام ہوگا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. نبی نے ہر بار یہی کہا کہ کوئی بھی اپنی بہو، بیٹی، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی کے لیے کام پسند نہیں کرے گا. نبی نے اپنے صحابی کو گلے لگایا اور کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے، اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے. حدیث کے الفاظ ہیں نوجوان وہاں سے چلا گیا، نوجوان وہاں سے اٹھ کے چلا گیا اور اس دن کے بعد کبھی اس نوجوان نے کبھی کسی غلط چیز کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں. یہ تھا نبی کی تربیت کا انداز. تو یہ جو بڑوں اور نوجوانوں کے بیچ کی دوری ہے یہ دوسرا بہت بڑا سبب ہے نوجوانوں کے بگاڑ کا. تیسری وجہ غلط کمپنی، غلط صحبت، غلط لوگوں کی سنگت میں اٹھنا اور بیٹھنا. اللہ کے پیارے نبی ایک مثال دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، بخاری کی روایت ہے انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک. اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی عطر بیچنے والے کے ساتھ، پرفیوم بیچنے والے کے ساتھ، خوشبو بیچنے والے کے پاس جا کر بیٹھے. خوشبو بیچنے والے کے پاس جا کر تم بیٹھو گے تو یا تو تم اس سے خوشبو خریدو گے، عطر خریدو گے، یا کم سے کم تمہارے کپڑے سے بھی مہک آئے گی. اور اگر تم کسی لوہار بھٹی میں کام کرنے والے لوہار کے پاس جاؤ گے تو یا تو تمہارا کپڑا جل جائے گا، اس کی بھٹی میں سے نکلنے والی چنگاریاں تمہارے بدن پہ پڑ جائیں گی، یا تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ جیسے خوشبو بیچنے والے کے ساتھ بیٹھنے سے خوشبو کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، جیسے لوہار کے پاس بیٹھنے سے اس کا نقصان ہمیں پہنچتا ہے، ایسے ہی برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ بھی برے ہو سکتے ہیں. آپ سگریٹ نہیں پیتے لیکن آپ کے دوست سنگی سب سگریٹ پیتے ہیں. آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے جب وہ پیئیں گے ہو سکتا ہے کسی دن ان کے کہنے پر آپ بھی پی جائیں گے. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو دوست کا دین ہوتا ہے وہی آدمی کا دین ہوتا ہے، جو دوست کا عقیدہ ہوتا ہے وہی آدمی کا عقیدہ ہوتا ہے. تو دوستی بڑا سنبھل کے کرو. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ اس کو دوست بناؤ جو دیندار ہو، ہر ایرے غیرے نتھو خیروں کو اپنا دوست بناؤ. تو یہ تیسرا اہم سبب ہے
نوجوانوں کے برباد ہوئے۔ نمبر 4، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ ہر ہاتھ میں آج موبائل ہے، بچے کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، اور اس موبائل نے ان تمام چیزوں کو جو کل تک لوگوں کی پہنچ سے دور تھی آج آسان کر دیا، اور انسان کو شرمسار کرنے والی تصویریں اور ویڈیو آج ان موبائلوں کے ذریعے بچے کے ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا سماج عریانیت اور فحاشی کے گڈھے میں چلا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، ہر آدمی کے مقدر میں جتنا زنا لکھا ہے اتنا زنا تو وہ کرتا ہے۔ فلا ینام زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے۔ آپ موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا گندی چیزوں کو منہ سے نکالنا ہے۔ والأذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے۔ والید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو چھونا ہے۔ والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنی، جب آدمی آنکھوں سے زنا کرے گا، جب کانوں سے زنا کرے گا، جب زبان سے زنا کرے گا، جب آدمی ننگی تصویریں دیکھے گا، جب آدمی گندے گانے سنے گا، جب آدمی غیر محرم عورتوں سے باتیں کرے گا، جب یہ تمام چیزیں زنا میں لگ جائیں گی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد دل کے اندر غلط کام کرنے کا ارادہ پیدا ہوگا، دل کے اندر تمنائیں پیدا ہوں گی۔ والفرج یصدقہ او یکذبہ، اور اس کے بعد انسان کی شرمگاہ یا تو وہ کام کر ڈالے گی یا بچ جائے گی۔ تو یہ تصویریں، یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی آج نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور گلی گلی نکڑ نکڑ آج موبائل کی دکانوں پہ لکھا رہتا ہے یہاں پہ لوڈنگ ہوتی ہے۔ یہ کیا لوڈنگ ہوتی ہے سب کو پتا ہے۔ یہ جو برائیوں کو شیئر کر رہے ہیں، یہ جو برائیوں کو بانٹ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ مسلمانوں کے بیچ میں بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، گندی تصویروں کو پھیلا رہے ہیں، گندی فلموں کو موبائل میں شیئر کر رہے ہیں، جو لوگ بھی غلط چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ آخرت میں بھی عذاب ملے گا اور دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ ہمیں سے بھی بہت سارے لوگ کوئی غلط چیز ہے اپنے دوست کو فارورڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی ہلاکت ہے میرے بھائیوں۔ جتنے لوگ آپ کے ذریعے شیئر کی ہوئی غلط چیز کو دیکھیں گے، سب کا گناہ آپ کے سر پہ پڑے گا۔ بہت ہوشیار رہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آدمی اگر کسی اچھے کام میں، اگر اچھے کام کو پھیلانے میں انسان یوگدان دے گا تو جہاں تک وہ اچھا کام جائے گا اس کا ثواب لکھا جائے گا، اور بری چیز کو جو آدمی پھیلائے گا جہاں تک وہ پھیلے گی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہ ہو گئی چوتھی چیز۔ نمبر 5، نوجوانوں کے بگاڑ کے پیچھے پانچواں سبب کیا ہے؟ مرد اور عورت کا اختلاط، مکس کلچر۔ کالج میں جائیے، لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، شادی بیاہ میں مرد عورت ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، مکس کلچر۔ مرد اور عورت جہاں ایک ساتھ رہیں گے وہاں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہماری شریعت اس معاملے میں بہت حساس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایاکم والدخول علی النساء، اے لوگو غیر محرم عورتوں کے پاس مت جایا کرو، غیر محرم عورتوں سے اکیلے میں نہ ملا کرو۔ اے لوگو غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، افرأیت الحمو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا دیور بھی اپنی بھابھی سے تنہائی میں نہیں مل سکتا؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی سے تنہائی میں نہیں مل سکتا؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ہمارے سماج میں دیور بھابھی کے بیچ میں بڑی بے تکلفی ہے، جیجا سالی کے بیچ میں بڑی بے تکلفی ہے۔ آدمی گھومنے جا رہا ہے تو سالی بھی ساتھ میں گھومنے جا رہی ہے، کہ کون سی بڑی بات ہے، ہمارے بہنوئی جا رہے ہیں۔ جیجا اور بہنوئی کا رشتہ اتنا معمولی رشتہ نہیں ہے۔ نبی سے سوال کیا جا رہا ہے
افرأیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جیٹھ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، گھر میں جیٹھ دیور دیورانی جیٹھانی سب مل کے رہتی ہیں، تو پردے وغیرہ کا سسٹم نہیں ہو پاتا. دیور جیٹھ اپنی بھاوج کو اپنی بھابھی کو دیکھتے ہیں. اسلام کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. دیور بھابھی کا پردہ ہے، وہ پردہ جو عدت میں کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اصل پردہ کب ہوتا ہے؟ جب عورت عدت میں ہوتی ہے. عدت میں ہوتی ہے لوگ بولتے ہیں دیور کو نہیں دیکھ سکتی، دیور نامحرم ہے. جیٹ کو نہیں دیکھ سکتی، جیٹ نامحرم ہے. وہ پردہ صرف عدت میں نہیں ہے، وہ سال کی 365 دن ہے وہ پردہ. کوئی ضرورت پڑے، کوئی کام پڑے، بات کر لے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ دیور بھابھی سے بات کر رہا ہے، بھابھی دیور سے بات کر رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی عیب نہیں. یہ نبی سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی کیا دیور اور بھابھی کا بھی پردہ ہے؟ کیا جیجا اور سالی کا بھی پردہ ہے؟ کیا دیور اپنی بھابھی سے بھی نہیں مل سکتا؟ نبی نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الحم والموت. دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے. یہ وہ رشتے ہیں جس پر عام طور سے لوگ انگلی نہیں اٹھاتے. دیور اپنی بھابھی کو لے کے بائک سے جا رہا ہے، کوئی عیب نہیں سمجھتا. سالی اپنے جیجا کے ساتھ گھوم رہی ہے، کوئی عیب نہیں سمجھتا. یہ وہ رشتے ہیں جس میں عام طور سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، اور یہ لاپرواہی آگے چل کے سماج کو بگاڑتی ہے. نبی نے فرمایا موت ہے. آج ہمارے یہاں عورت گھر سے نکلی، گھومنے چلی گئی، ٹہلنے چلی گئی، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ سماج کو بگاڑنے میں یہ مکس کلچر، یہ مرد اور عورت کا ساتھ میں شاپنگ کرنا، ساتھ میں گھومنے جانا، غیر محرم لڑکوں کا غیر محرم لڑکیوں کو دیکھنا، یہ بھی سماج کے گندے ہونے کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے. ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، اور کوئی عورت گھر سے نہ نکلے مگر ساتھ میں کوئی محرم رشتہ دار، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا یا اس کا شوہر ہونا چاہیے. بغیر کسی محرم رشتہ دار کے عورت گھر سے نہ نکلے. 2-2.5 سال پہلے دلی میں ایک واقعہ ہوا تھا. چلتی بس میں ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوا تھا. پورے ہندوستان کی میڈیا میں وہ معاملہ بہت گرمایا، اور یہ ہوا کہ اس آدمی کو پکڑ کے، ان لوگوں کو پکڑ کے پھانسی پر لٹکا دیا جائے. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اس کو اسلام کی سزا دی جائے، اور ان لوگوں نے یہ بات کہی جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں کہ ایسے بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں کو جو اسلام کی سزا ہے، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، وہی سزا دے دی جائے. وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے. وہ جب واقعہ ہوا تھا تو ٹی وی کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہا تھا، تو اس میں کچھ عورتوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ اس لڑکی کو، اس عورت کو رات کو 1 بجے 2 بجے نہیں نکلنا چاہیے گھر سے. اسلام زناکاری کے ان چور دروازوں کو روک رہا ہے جہاں سے سماج میں زناکاری آتی ہے. ایک عورت ہے، اس کو کوئی کام پڑ سکتا ہے، لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ جائے، بھائی کے ساتھ جائے، بیٹے کے ساتھ جائے، شوہر کے ساتھ جائے، اکیلی نہ جائے. جبکہ آج کا سفر 1400 سال پہلے کے سفر کے مقابلے میں آسان ہے. آج بنارس کا کوئی آدمی حج کرنے کے لیے بابت پور سے ڈائریکٹ مدینہ چلا جا رہا ہے، کاشی سے کعبہ ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے. کیا آج کے اس ترقی کے دور میں کوئی عورت بغیر باپ کے، بغیر بیٹے کے، بغیر بھائی کے، بغیر شوہر کے، کروڑ پتی عورت اکیلے حج کرنے جا سکتی ہے؟ کیا نہیں جا سکتی. تمام مسلک کے علماء کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ مسئلہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی. اس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے. بھائی 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے بابت پور سے سیدھے مدینہ، تو ہو کے چلی ہے نا. کون سا رسک ہے، کون سا خطرہ ہے؟ پھر مکے مدینے میں کون سا رسک ہے؟ وہاں تو سب لوگ عبادت کر رہے ہیں. لیکن نہیں، یہ اسلام کا قانون ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی فلاں قصبے میں میں نے اپنا نام لکھوا دیا ہے اور میری عورت حج کرنے کے لیے جا چکی ہے. نبی نے فرمایا تم اپنا نام کٹوا دو، جاؤ اپنی عورت کے ساتھ حج کرو.
جاؤ اذهب مع امراتک، جاؤ اپنی عورت کے ساتھ حج کرو، تمہاری عورت اکیلے حج نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو، یہ وہ بنیادیں ہیں اسلام کی، اسلام نے وہ اصول بنائے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے اپنایا ہوتا تو آج ہمارا سماج اتنا گندا نہ ہوتا جتنا آج گندا ہو چکا ہے۔ کیا حالات ہیں، لڑکے لڑکیاں آزاد ہیں، اور خاص طور سے بنارس کا پردہ، بنارس کا سارا پردہ شادی کے ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ جس دن شادی اس دن کوئی پردہ نہیں، تمام عورتیں میک اپ سے لدی فدی اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے سج دھج کے بے پردہ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، گھر کے خاندان کے نوجوان لڑکے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے، یہ 5واں سبب ہے نوجوانوں کے بگاڑ کا۔ چھٹی وجہ، نمبر 6 نوجوانوں کے بگڑنے کی چھٹی وجہ، دروازہ ہم نے کھول دیا ہے۔ اب دروازہ کھولا ہے تو چور جائے گا نا۔ آپ نے اپنا گھر اپنے پڑوسی کو سونپ دیا، آپ جا رہے ہیں دلی، آپ نے پڑوسی سے کہا دیکھو ہم لوگ ایک ہفتے کے لیے دلی جا رہے ہیں، تم ہمارے گھر کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، گھر میں کوئی چور نہ آنے پائے، کوئی سامان چوری نہ ہونے پائے۔ ایک ہفتے کے بعد جب آپ دلی سے واپس آئے تو آپ کی تجوری خالی، آپ کی بائک چوری، آپ کی ٹلو مشین چوری، آپ کے پاور لوم کی مشین اور موٹر چوری، بہت سارے سامان آپ کے چوری ہو گئے۔ تو آپ پہلے چور کو تلاشیں گے کہ پہلے اپنے پڑوسی کا گریبان پکڑیں گے کہ میں نے تجھ کو ذمہ داری دی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ یہ ذمہ داری کی اولاد ہماری ہے۔ ہماری اولاد اگر غلط قدم اٹھا رہی ہے، غلط سمت میں جا رہی ہے، غلط دشا میں جا رہی ہے، تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے لوگو، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی سے سوال کیا جائے گا، تو تو نمازی تھا، تہجد پڑھتا تھا، تیرا بچہ غلط قدم اٹھا رہا تھا، تو نے اپنے بچے کو روکا کیوں نہیں؟ عورت سے سوال کیا جائے گا، تو گھر میں قرآن پڑھا کرتی تھی، تیری بیٹی غیر محرم مردوں سے، لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی، تو اپنی لڑکی پر نظر کیوں نہیں رکھ رہی تھی؟ ذمہ دار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہندو کے گھر میں بھی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایک عیسائی کے گھر میں بھی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ توحید پر پیدا ہو رہا ہے، اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهُ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو ہندو بناتے ہیں، اس کے ماں باپ جس سانچے میں ڈھال دیتے ہیں بچہ ویسا ہو جاتا ہے۔ تو تربیت کی کمی، ماں باپ کا لاپرواہی برتنا اپنے بچوں کی طرف سے، یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن اور سبب ہے ہمارے نوجوانوں کے بگڑنے کا۔ نمبر 7، وجہ، نکاح میں دیری۔ شادی کا صحیح ٹائم ہو چکا ہے، لڑکا شادی کے لائق ہو چکا ہے، کمانے بھی لگا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں شادی کے لیے دنیا بھر کی شرائط ہے، اس لیے شادی میں دیر ہوئی ہے۔ آپ غور کریں کہ سماج میں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جوان لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے، لیکن زنا کاری کرنا انتہائی آسان کام ہے۔ آج بنارس جیسے شہر میں نہ جانے کتنے ہوٹل ایسے چل رہے ہیں، حکومت جانتی ہے، پولیس والے جانتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کو پتا ہے، جہاں باقاعدہ ریکٹ چل رہے ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، جسم فروشی ہو رہی ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ یہ دھندا چل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام نے انسان کی شہوت کو، انسان کی جنسی خواہش کو پورا کرنے کا جو جائز طریقہ بنایا ہے شادی اور نکاح کا، آج ہم نے اپنے رسم و رواج کی بھیٹ اس کو ایسا چڑھا دیا ہے کہ انتہائی مشکل کام ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ اے لوگو، اگر کسی دیندار گھرانے کا رشتہ آ جائے، کسی اچھے گھرانے کے لڑکا یا لڑکی کا تمہارے گھر میں رشتہ آ جائے، فزوجوہ، تو فوراً نکاح کر دو، فوراً شادی کر دو، فوراً شادی کر دو۔ الا تفعلوا،
اگر تم فوراً شادی نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ فساد پھیل گیا، فساد پھیل گیا۔ آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ مئو جیسا شہر، بنارس سے زیادہ سخت پردہ مانا جاتا تھا مئو کا۔ ابھی مئو میں 2-3 مہینے پہلے میں گیا، مئو کے حالات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مئو میں لڑکے لڑکیاں بھاگ کے تھانے پر شادی کر رہے ہیں۔ حالات ہو گئے ایسے۔ اب جو ہے، جو نارمل طریقہ ہے شادی کرنے کا، جو ہمارے سماج میں رائج ہے، وہ طریقہ لوگوں کو مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب لڑکے لڑکیاں کورٹ میرج کر رہے ہیں، بھاگ کے شادی کر رہے ہیں، تھانے پر شادی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ سماج کے وہ ٹھیکیدار ہیں، سماج کے وہ ذمہ دار ہیں، سماج کے وہ تمام ذمہ دار لوگ ہیں جو ان رسموں کو اور شادی بیاہ کے ان خرچوں اور ان بندشوں کو نہیں ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ 7ویں وجہ ہے نوجوانوں کے بگاڑ کی۔ نمبر 8، آخری اور انتم چیز، لاسٹ چیز کیا ہے کہ آج ہمارے نوجوان کو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں، بھاگ رہا ہے، بس بھاگ رہا ہے۔ یہ جو نوجوان لڑکے ابھی بائک چلا کے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ کیا ہے؟ ایک نوجوان بائک چلا رہا ہے تو اس کو کچھ پتا ہی نہیں، کوئی ہوش ہی نہیں، 80-90 کی سپیڈ میں بائک بھگا رہے ہیں، ایک فیشن ہے۔ ابھی بہار کے اندر ایک بہت بڑے نیتا جی کے لڑکے کار سے جا رہے تھے، کوئی اسٹوڈنٹ اپنی بائک سے ان کی کار کو اوورٹیک کر گیا، انہوں نے جا کے مار دیا، اس کو مرڈر کر دیا، وہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے اس کو۔ یہ سب کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں، اپنے غصے پر کنٹرول نہیں۔ کسی نے اگر آپ کی ماں کو گالی دے دی تو آپ نے جا کے اس کی ماں کو تو گالی دیا ہی دیا، اس کے پورے خاندان کو تو گالی دیا ہی دیا، اس کو جا کے اتنا مارا کہ معاملہ پولیس تھانے تک پہنچ گیا۔ کنٹرول نہیں، اپنے جذبات پر، اپنے غصے پر، اچھا اپنی شہوت پر بھی کنٹرول نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ سماج بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہے، لیکن صحابہ کے زمانے میں بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک انتہائی ہٹے کٹے نوجوان صحابی ہیں، حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی۔ یہ بیچارے مکہ جاتے تھے، مکہ سے قیدیوں کو چھڑاتے تھے، اپنے کندھے پہ لاد کے ان کو مدینہ پہنچاتے تھے۔ یہ سروس کرتے تھے، سیلف سروس۔ ایک مرتبہ یہ مکہ سے ایک قیدی کو لاد کے کندھے پہ لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک باغ کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ایک عورت جو زمانے جاہلیت میں ان کی محبوبہ تھی، جس عورت کے ساتھ ان کی دوستی تھی، تعلق تھا، اس عورت نے ان کو دیکھ لیا۔ اس نے کہا، مرثد کہاں جا رہے ہو؟ مرحباً و اہلاً، آؤ، ویلکم، سواگت ہے تمہارا، بت عندنا اللیلہ، آؤ آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو۔ رات کا وقت ہے، نوجوان صحابی ہیں، نوجوان لڑکی بلا رہی ہے، اور جو لڑکی بلا رہی ہے بہت خوبصورت ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات بھی ان کے رہ چکے ہیں زمانے جاہلیت میں، مگر ایمان اور تقوی کا بیریئر جو ہے وہ انسان کے جذبات کو روک دیتا ہے۔ ایمان کا جو بریک ہے، اگر وہ انسان کے دل و دماغ میں وہ بریک ہے تو لاکھ غصہ آئے، جذبات لاکھ بھڑکیں، وہ بریک آ کے روک دیتا ہے۔ رات کا وقت ہے، وہ لڑکی حضرت مرثد کو بلا رہی ہے۔ حضرت مرثد کہتے ہیں، ان اللہ حرم الزنا، اے اناق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ پہلے کی بات الگ تھی، اب کی بات الگ ہے۔ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اے اناق، میں اسلام لا چکا ہوں، اب میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کی نظر میں زنا مانا جائے گا، یہ اسلام کی نظر میں غلط کام مانا جائے گا۔ اے اناق، میں تیرے ساتھ رات نہیں گزار سکتا۔ یہ کہہ کے حضرت مرثد جانے لگے۔ اب وہ عورت اتنی مکار تھی، اس نے دیکھا کہ اب یہ میرے چکر میں نہیں پھنس رہا ہے، میرے جال میں نہیں پھنس رہا ہے، تو وہ چلانے لگی، کہنے لگی، یا اہل الخیام ھذا الذی یحمل اسراکم، اے لوگوں دیکھو دیکھو دیکھو، یہ تمہارے قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے، چلانے لگی۔ لوگ فوراً اٹھے، لاٹھی ڈنڈا لے کے دوڑانے لگے۔
اب حضرت مرثد کا پیچھا لوگ کر رہے ہیں، لوگ ان کو دوڑانے لگے، یہ بیچارے کیسے کیسے اپنی جان بچا کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ پوری آپ بیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی أأنكح عناق، اے اللہ کے نبی کیا میں عناق سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ بڑی خوبصورت عورت ہے اور زمانے جاہلیت میں میرے تعلقات تھے اس کے ساتھ، آج وہ میرے ساتھ مجھے ایسا آفر کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ شادی کیوں نہ کروں؟ کیا میں اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اوپر سے جواب نہیں ملا تھا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی تب تک کچھ نہیں بولتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بولنے کا آرڈر نہ آ جائے۔ حضرت مرثد نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا میں عناق کے ساتھ شادی کر لوں؟ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کے نازل ہو گئے، سورہ نور کی آیت نمبر 3 نازل ہو گئی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، زناکار آدمی کی شادی ایمان والی عورت کے ساتھ یا ایمان والے آدمی کی شادی زناکار عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت نازل ہو گئی، نبی نے بلا کے کہہ دیا کہ اے مرثد تم اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے میرے بھائیو صحابہ، کنٹرول تھا ان کو، آج ہمارے نوجوانوں کو کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ 8واں سبب ہے نوجوانوں کے بگاڑ کا۔ علاج کیا ہے؟ یہ تو بیماری ہو گئی، سبب بتا دیا میں نے، اب نوجوان سدھریں گے کیسے؟ نمبر 1، اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، اپنے تقوی پیدا کر لیں، یہ احساس پیدا کر لیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے نوجوان صحیح راستے پر آ جائے۔ یاد کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے ہیں وہی عورت ان کے ساتھ غلط ارادہ کرتی ہے، گھر کے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیتی ہے، اور قرآن کے الفاظ ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر اسی عورت نے ڈورے ڈالے جس عورت کے گھر میں یوسف رہا کرتے تھے، سارے دروازے اس نے بند کر دیے۔ اب گھر میں صرف وہ عورت اور یوسف علیہ السلام، ایک نوجوان مرد اور ایک عورت، اور یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت بھی ہیں، انتہائی بیوٹیفل، انتہائی اسمارٹ بھی ہیں، خوبصورت ہے، اور سامنے جوان عورت بلا رہی، گھر کے سارے کھڑکی دروازے بند، اور پھر وہ عورت خود بلا رہی ہے، وقالت حیت لک، کہتی آ جاؤ یوسف میری باہوں میں، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا، تیری روٹی کھائی، تیرا اناج کھایا، تیری تھالی میں کھایا، اور آج تیرے ساتھ غلط کام کروں؟ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا غلط کام میں نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام بچ گئے، کیسے بچے؟ تقوی سے بچے، اللہ کا ڈر تھا جس نے ان کو بچا لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، ایک عورت کی آواز آتی ہے، بوڑھی عورت اپنی بچی سے کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی کہتی ہے امی جان کہ آپ نے سنا نہیں، امیر المومنین کا آرڈر آ چکا ہے، عمر فاروق کا حکم آ چکا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا کرائم ہے، دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، پکڑے جائیں گے تو سزا ہوگی۔ ماں کہتی ہے بیٹی رات کے 2 بج رہے ہیں، عمر فاروق اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، یہاں کون سا عمر ہے، تو پھٹاک سے دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے ماں عمر فاروق نہ صحیح، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ سوال کرے گا کہ تم دودھ میں پانی ملا کے اس کو پیور کہہ کے بیچا کرتے تھے، میرے بندے اتنا بڑا گھوٹالہ تم کرتے تھے، ہم کیا جواب دیں گے امی جان؟ ماں خاموش ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کے تقوی سے بڑے خوش ہوئے، بڑے متاثر ہوئے، اور اپنے بیٹے عاصم کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی۔ وہ تقوی تھا میرے بھائیوں،
صحابہ کے یہاں تقویٰ تھا، وہ تقویٰ اور ڈر اللہ کا آج ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا سماج بگڑ رہا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے تقویٰ، اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے جا رہے ہیں، ایک بکری کا چرواہا اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک بکری مجھے دے دو، ایک بکری اپنی مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں چرواہا ہوں، میں مالک نہیں ہوں، ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں بس چرا رہا ہوں۔ حضرت عمر بولے ایک بکری مجھے دے دو، پیسہ لے لو، تمہارا مالک پوچھے گا تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ وہ چرواہا جو دیہات کا رہنے والا ایک معمولی مسلمان تھا، اس کے دل میں اللہ کا اتنا بڑا ڈر اور تقویٰ تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر، آج میں اپنے مالک سے جھوٹ بول کر آپ کو ایک بکری دے دوں گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کل اللہ پوچھے گا کہ تو نے اپنے مالک کے ساتھ بے ایمانی کی، خیانت کی، میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس غلام کی جو بھی قیمت ہے تو لے لے، اور اس کو آزاد کر دیا، اور اس غلام سے کہا کہ تیرے اس جملے نے کہ این اللہ، اللہ کو کیا جواب دوں گا، تیرے اس جملے نے آج دنیا میں تجھے غلامی سے بچا لیا، کل آخرت میں بھی تیرا یہی جملہ تجھے غلامی سے بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ڈر تھا، یہ اللہ کا تقویٰ تھا، یہ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی۔ یہ چیز آج اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سماج کے اندر جو نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ ہے یہ دور ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، ذمہ داری ادا کرے۔ ایک باپ اپنی ذمہ داری ادا کرے، ایک ماں اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ لڑکے، اسلام کہتا ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کی صحیح تربیت دو۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کی تعلیم دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو۔ 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر ماریں گے تو 18 سال کا ہو جائے گا تو مارنے کی یا کہنے کی نوبت نہیں پڑے گی، آپ کے بغیر کہے وہ اذان کی آواز ان کے مسجد کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ جو اسلام نے تربیت کا طریقہ بتایا ہے، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم الذی انتہا ابواہ من حمب الدنیا فخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہوں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابن مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ ہے کہ بچہ گھر میں ہے لیکن ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کر سکے، باپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کر سکے۔ آج ہمارے بنارس کا جو ماحول ہے بچوں کی تربیت کے معاملے میں ہم سب بہت پیچھے ہیں میرے بھائی۔ بچوں کی تعلیم کے معاملے میں، بچوں کی تربیت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، اور بچہ جب جوان ہو گیا، کمانے لگا، تو ہمیں بس ایک چیز کا اطمینان ہونا چاہیے کہ بچہ کما رہا ہے، پاور لوم چلا رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، ہمارا مال بیچ رہا ہے، ہمیں پیسہ لا کے دے رہا ہے، ہمیں پیسہ لانے میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر رہا ہے، بس اتنا اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس سے ملتا ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، یہ ایک مسلمان باپ کی پہچان نہیں ہے، یہ ایک مسلمان ماں کی پہچان نہیں ہے۔ ام سلیم کو دیکھیے، میری پیاری مائیں اور بہنیں غور کریں، ام سلیم کو دیکھیے، یہ حضرت انس کی ماں ہیں۔ حضرت انس کی عمر ابھی 2 سال ہے، 2 سال کے بچے ہیں حضرت انس۔ ابھی اماں اماں کہنا شروع کیا، ابھی ابو ابو کہنا شروع کیا۔ حضرت انس کی ماں ام سلیم اپنے بچے کو کلمہ سکھاتی ہے، لا الہ الا اللہ سکھاتی ہے۔ باپ کافر ہے، حضرت انس کا باپ کافر ہے۔ باپ آتا ہے، کہتا ہے ام سلیم میرے بچے کو بگاڑ رہی ہو، میرے بچے کو محمد کا کلمہ پڑھا رہی ہو۔ ماں کہتی ہے میں بگاڑ نہیں رہی ہوں، میں بنا رہی ہوں، میں تو اسے کلمہ پڑھا رہی ہوں۔ کہاں گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو کلمہ سکھاتی تھی؟ کہاں گئی وہ مائیں؟ امام بخاری کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، امام بخاری کو دودھ پلاتی ہے۔ مولانا داؤد راز صاحب لکھتے ہیں بخاری کی شرح کے اندر کہ حضرت امام بخاری کی ماں امام بخاری کو دودھ پلانے کے پہلے وضو کیا کرتی تھی اور اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ میں وضو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تاکہ میرے بچے کو تو حدیث کا، اپنے نبی کی سنت کا عالم بنا دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ایک بار بیمار پڑ گئے، اور ایسا بیمار پڑے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے،
ویدوں نے، طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ امام بخاری کی ماں رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے، کہتی ہے یا اللہ، بڑے ارمانوں سے بچے کو پال رہی تھی، سوچا تھا کہ اس بچے کو قرآن کا عالم بناؤں گی، سوچا تھا اس بچے کو تیرے نبی کی سنت کا خادم بناؤں گی، سوچا تھا اس نبی کے ذریعے تیرے نبی کی حدیثوں کو پھیلنے کا کام کرواؤں گی۔ اے اللہ، میرا بچہ اندھا ہو گیا، میرا بچہ نابینا ہو گیا، کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو پڑھے گا، پڑھائے گا، کیسے تیرے قرآن کو یاد کرے گا؟ اے اللہ، اتنا بڑا انیائے اس دکھیاری ماں کے ساتھ نہ کر۔ امام بخاری کی ماں نے رات کی اندھیری رات میں تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے رب کے آگے دعا کی، اور اپنے رب کے آگے ایسی دعا کی کہ رب نے اس ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ امام بخاری کی بینائی لوٹ آئی، اور امام بخاری نے دنیا میں وہ مقام پایا کہ آج ان کی صحیح بخاری قرآن کے بعد دنیا کی سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی مائیں آج کہاں، ایسی مائیں کہاں گئی، ایسے باپ کہاں گئے؟ حضرت عمر فاروق جیسے باپ کہاں گئے جو اپنے بچوں پر نظر رکھتے تھے، بچوں کے ساتھ سختی کرتے تھے، بچہ نماز نہ پڑھے تو کوڑا لے کے مارنے کے لیے دوڑتے تھے۔ آج ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم نے تربیت میں کوتاہی کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی طرف سے لاپرواہی برتی ہے۔ اگر یہ بچے بگڑے ہیں تو اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی۔ تیسری وجہ، تیسرا طریقہ، ہم نوجوانوں کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں، نماز کی پابندی۔ قرآن میں اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک نوجوان لڑکا جب نماز شروع کر دے تو بہت ساری برائیوں سے آٹومیٹک وہ بچ جاتا ہے۔ نماز کی پابندی کرے گا تو باوضو رہنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرے گا تو پاک رہنا پڑے گا، اور جب نمازی بن جائے گا، سماج میں ایک نمازی کی امیج بن جائے گی، تو وہ کوئی غلط کام کرنے کے پہلے بھی 1000 بار سوچے گا کہ لوگ کہیں گے نمازی ہو کے ایسا کام کرتا ہے۔ تو نماز آٹومیٹک انسان کو غلط کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، قیامت کے دن جو پرچہ ملے گا، اس پرچے کا پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جیسے دنیا میں بچوں کا ایگزام ہوتا ہے تو ایگزام میں ایک سوال انیواریہ ہوتا ہے، لکھا رہتا ہے کہ اس سوال کا حل کرنا لازمی ہے، کمپلسری ہے، انیواریہ ہے، اس سوال کو حل کیے بغیر آپ امتحان نہیں دے سکتے۔ قیامت کے دن جو پرچہ ملے گا، قیامت کے دن بندے سے جو سوال کیا جائے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاۃ، بندے سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، نماز کے معاملے میں ہم سب بہت پیچھے ہیں۔ آج مسلک کے نام پر ہم لڑتے ہیں، مذہب کے نام پر ہم لڑتے ہیں، لیکن ہم اس پر کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آج ہماری مسجدیں کیوں ویران ہیں، آج ہماری مسجدیں نمازیوں کے لیے کیوں ترس رہی ہیں؟ آج اگر یہ 70 سال کے بوڑھے نماز کے لیے مسجد میں آنا بند کر دیں تو مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے۔ نبی نے کہا تھا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو۔ نبی نے 7 سال کے بچے کو نماز کا آرڈر دیا تھا۔ آج مسجد میں 7 سال کے بچے کم، 60 سال کے بوڑھے زیادہ نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کے تعلق سے بڑی لاپرواہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک عجیب بات کہی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کون سا ایسا پاپ کرتے تھے کہ تم کو جہنم میں آنا پڑا؟ تو جہنمی جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور ایک بات بولوں، ہماری مائیں اور بہنیں اگر چاہیں تو یہ نماز کا ایک ماحول بنا سکتی ہے۔ پیارے نبی نے ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے۔ بڑے غور سے سنیے گا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اپنی محترمہ کو بھی اٹھائے، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائے، اور فَإِنْ أَبَتْ، اگر بیوی اٹھنے سے منع کر دے کہ ارے ابھی تو میں 10 بجے سوئی ہوں، 11 بجے سوئی ہوں، تو مجھے 2 بجے اٹھا رہے ہو تہجد پڑھنے کے لیے، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، تو پانی کا بوتل نکالے اور پانی ڈال دے کہ چل اٹھ میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بیوی کو اٹھائے اور نہ اٹھے تو پانی ڈال دے، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر
عمر جو رات میں اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے, اپنے میاں کو اٹھائے, اپنی زندگی کے ہم سفر کو اٹھائے. ارے گھومنے جاتے ہو تو ساتھ میں لے کر جاتے ہو, فلم دیکھنے جاتے ہو تو ساتھ میں جاتے ہو, غلط کام کرتے ہو تو ساتھ میں کرتے ہو, اپنی بیوی کے سیریل کے لیے ہر مہینے 250-300 روپے کا ریچارج کراتے ہو, نیک کام میں بھی اس کو ساتھ میں تھوڑا لے کر چلو نا. تہجد پڑھو تو ساتھ میں پڑھو. اور بیوی اگر چاہے تو صبح فجر کی نماز میں اپنے شوہر کو اٹھائے کہ چلیے اٹھیے, اذان ہو رہی ہے, چلیے فجر کی نماز پڑھیے. یہ عورت اگر ایک چاہے تو ماحول بنا سکتی ہے. عبداللہ ابن عمر ایک صحابی ہیں, ایک دن سپنا دیکھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے مجھے لے کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر نبی کے صحابی ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں کہ 2 فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بخاری کی روایت ہے. ڈر جاتے ہیں. اچانک ایک فرشتہ آتا ہے, کہتا ہے کہ ڈرو مت. نیند کھل جاتی ہے. پیارے نبی کے پاس پوچھواتے ہیں, خود ہمت نہیں پڑتی. اتنا بھیانک سپنا دیکھا ہے کہ نبی سے ڈائریکٹ پوچھنے کی ہمت نہیں پڑتی کہ اللہ کے نبی میں نے ایسا سپنا دیکھا ہے. اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہتے ہیں جا کے اللہ کے نبی سے پوچھو کہ میرے بھائی عبداللہ ابن عمر نے ایسا ایسا سپنا دیکھا ہے. اللہ کے نبی اس پورے سپنے کو, پورے خواب کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے, عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے. لو کان یصلی من اللیل, بس ایک کمی ہے, ایک کمی ہے, رات کو تہجد نہیں پڑھتا. رات کو اٹھ کے اگر تہجد پڑھنے لگے تو کمپلیٹ ہو جائے, اچھا آدمی ہو جائے, بہت اچھا آدمی ہے, کوئی کمی نہیں ہے, بس تھوڑی سی کمی ہے, رات میں تہجد پڑھ لیا کرے. حدیث کے الفاظ ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے جس دن نبی کی زبان سے یہ سن لیا, جس دن نبی کی زبان سے یہ سن لیا کہ عبداللہ ابن عمر رات کو نماز پڑھ لیا کرے تو بڑا اچھا آدمی ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رات کو بہت کم سوتے تھے, بہت کم سوتے تھے. ایک معمول بن گیا زندگی کا, رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے. میرے بھائیوں, آج وہ نوجوان کہاں گئے؟ وہ نوجوان کہاں گئے جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے کیا کرتے تھے؟ آج اگر ہم گولگڈہ سے گزریں, پیلی کوٹھی سے گزریں, جامعہ اسپتال کے پاس سے گزریں, راجہ پورہ سے گزریں, اپنے محلے کی سڑکوں سے گزریں, تو ہمارے بچے, ہمارے نوجوان لڑکے کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے نظر آئیں گے. ہمارے نوجوان لڑکے کسی لڑکی سے بات کرتے نظر آئیں گے. ہمارے نوجوان لڑکے گندی اور فحش چیزوں پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پیارے نبی نے فرمایا تھا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي, میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ شراب بہت پیئیں گے. اگر آپ شراب کے اڈوں پہ چلے جائیں, ٹوپی لگا لگا کے, لنگی پہن پہن کے, کرتا پہن پہن کے, اسلامی پہچان کے ساتھ اپنا مسلمان بھائی آپ کو بڑی کثرت سے مل جائے گا. میرے بھائیوں, یہ وہی شراب ہے, یہ وہی شراب ہے جس کے بارے میں عثمان غنی کہا کرتے تھے کہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے. یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور عثمان غنی, یہ نسائی کی روایت ہے, عثمان غنی کہتے ہیں, ایک مثال دیتے, ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں ایک بڑا نیک آدمی تھا, بڑا عبادت گزار تھا, بڑا تہجد گزار تھا. ایک گندی عورت, ایک ناپاک عورت, ایک ویشیا عورت نے اس نیک آدمی کو پھنسانے کے لیے ایک چال چلی. اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا, اپنی نوکرانی کو بھیجا. نوکرانی آئی, بولی مولانا صاحب چلیے میرے ساتھ, ایک گواہی دینی ہے آپ کو, میرے گھر چلیے, ایک گواہی دینی ہے. مولانا صاحب چل دیے. بڑے نیک تھے, بڑے عبادت گزار تھے, تہجد گزار تھے. وہ لڑکی, وہ نوکرانی ان کو لے کے گئی. محل کے اندر گئے, جیسے ہی اندر گئے گیٹ بند, اور اندر گئے دوسرا گیٹ بند, اور اندر گئے تیسرا گیٹ بند. جب بالکل اندر پہنچے تو وہاں ایک انتہائی خوبصورت عورت اور ایک چھوٹا سا بچہ اور شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی. یہ نسائی کی صحیح روایت بیان کر رہا ہوں, کوئی ادھر ادھر کا واقعہ نہیں. خوبصورت عورت, چھوٹا سا بچہ اور شراب کی بوتل رکھی ہوئی. وہ عورت بولی کہ میں نے تم کو کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا ہے, میں نے تم کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ یا تو تم میرے ساتھ ریپ کرو, یا تم اس شراب میں سے ایک گلاس شراب پی لو, یا پھر تم اس بچے کو قتل کرو. اس عابد نے, اس تہجد گزار نے سوچا کہ بچے کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے, اس عورت کے ساتھ ریپ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, شراب پینا ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا گناہ ہے, چلو ایک گلاس شراب ہی پی لیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک گلاس شراب پی لی.
شراب پینے کے بعد اس نے کہا اور پلاؤ اور پلاؤ اور پلاؤ، پورا وہ جو شراب کا برتن تھا وہ خالی کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ نشے کی ترنگ میں آیا تو اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر دیا اور تلوار سے اس بچے کو مار بھی ڈالا۔ عثمان غنی کہتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگو شراب سے بچو۔ کسی ایمان والے کے دل میں ایمان اور شراب کی لت یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج شراب پینے کا رجحان بھی ہمارے نوجوانوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آج فیشن بن رہا ہے، ایک اسٹیٹس سمبل بن رہا ہے۔ کبھی کچھ نہیں تو کبھی کبھار شادی کے موقع پر، پارٹی کے موقع پہ شراب پی جا رہی ہے۔ یہ شراب وہ گندی چیز ہے جو قبر میں عذاب کا بھی سبب بنتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سید ترغیب میں ایک حدیث لائے ہیں اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت حوشب ابن عوام کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا، ایک بستی میں گیا، بستی میں قبرستان کے پاس سے میرا گزر ہوا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی اور قبر میں سے ایک آدمی نکلا۔ اس کا سر گدھے کے جیسا تھا اور باقی کی پوری باڈی انسان کی طرح تھی۔ قبر سے نکلنے کے بعد وہ 3 بار گدھے کی طرح چلایا، گدھے کی آواز میں 3 بار بولا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا منظر ہے۔ اچانک وہیں قبرستان کے پاس ایک بوڑھی عورت بھی مجھے نظر آئی۔ وہ بوڑھی عورت بیٹھ کے چرخا چلا رہی تھی۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ بوڑھی عورت کون ہے اور یہ قبر کس کی ہے، اس قبر میں سے کون نکلا تھا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو آدمی ابھی قبر میں سے نکلا تھا یہ شراب پیتا تھا، یہ روزانہ شراب پی کے گھر آتا تھا، اور جب یہ شراب پی کے گھر آتا تھا تو اس کی ماں کہتی تھی یا بنیا اتق اللہ، اے بچے اللہ سے ڈر، میرے بچے اللہ سے ڈر، لا تشرب الخمر، شراب مت پیا کر میرے بچے، شراب بڑی گندی چیز ہے۔ ماں روکا کرتی تھی، ماں اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دیتی تھی، لیکن یہ ڈیلی شراب پی کے آتا تھا۔ ایک دن یہ شراب پی کے آیا، عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا، ماں نے وہی جملہ دہرایا کہ بیٹے اللہ سے ڈر اور شراب مت پی۔ تو بیٹا بولا کہ انما تنتحقین کما ینحق الحمار، میری ماں تو ویسے ہی چلاتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے جیسے گدھا بولتا رہتا ہے، کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ بیٹا یہ کہنے کے بعد وہیں مر گیا، آن دا اسپاٹ مر گیا، اور مرنے کے بعد روزانہ کی یہی کہانی ہے۔ عصر بعد اس کی لاش قبر میں سے نکلتی ہے اور گدھے کی طرح 3 بار آواز نکالتی ہے، اس کے بعد قبر کے اندر واپس چلی جاتی ہے، قبر برابر ہو جاتی ہے۔ یہ سچا واقعہ تابعی کے دور کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شراب کی لت کا یہ انجام ہے۔ آج ہمارا نوجوان اس میں بھی مبتلا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہمارا نوجوان اگر نماز کی عادت ڈال لے، نمازی بن جائے، تو مجھے یقین ہے کہ شراب اور نشہ جیسی چیزیں یہ چھوڑ دے گا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ تمام نشے کی جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کی زندگی کے لیے جان لیوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ تمام چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ تو یہ تیسرا حل ہے، یہ تیسرا طریقہ ہے بگاڑ سے بچانے کا کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ نمبر 4، چوتھی چیز کیا ہے؟ ہمارا نوجوان اگر نکاح ٹائم سے کر لے، اس کی شادی ٹائم سے کر دی جائے تو یہ بہت ساری غلط چیزوں سے بچ جائے گا۔ اور جب تک شادی نہیں ہوئی ہے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور یہ شور مچانا بند کرو کہ ماحول بہت خراب ہو گیا ہے۔ میں بی ایچ یو کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور بی ایچ یو سے بھی زیادہ بڑی یونیورسٹی دلی کے اندر ہے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی جب یونیورسٹی کا نام آتا ہے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، وہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں، وہاں کس طریقے کی بے دینی اور کس طریقے کی عریانیت کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی کے اندر بھی ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ وہاں بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی شریعت پر چلتے ہیں، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون ہمیں کیا کہے گا۔ جب وہ یونیورسٹی میں چلتے ہیں تو وہاں لڑکیاں آواز کستی ہیں کہ دیکھو ملا جی جا رہے ہیں، دیکھو مولانا صاحب جا رہے ہیں، وہاں ان کے کلاس میٹ ان کو تانا دیتے ہیں۔ نماز کا ٹائم آتا ہے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ٹیچر کہتے ہیں دیکھو یہ سب آتنکوادی جا رہے ہیں۔ وہ یہ جملے سنتے ہیں، وہ یہ گالیاں سنتے ہیں، وہ یہ تانے سنتے ہیں، لیکن وہ
شریعت پر عمل کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ پلٹ کے یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سماج خراب ہے، حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، لیکن آپ اگر اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیں، اگر آپ کو یہ ٹھان لیں آپ کہ ہم کو اللہ کی جنت میں جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ ان تمام پریشانیوں کو جھیلیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو تکلیفیں تو آپ کو اٹھانی پڑیں گی، اپنے نفس کی قربانیاں دینی پڑیں گی، جاڑے کے دن میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی، گرمی کے دن میں لو اور تپتی ہوئی گرمی میں جا کے آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ آپ سوچیں کہ آپ قربانیاں بھی نہ دیں، آپ سوچیں کہ آپ تکلیفیں بھی نہ اٹھائیں اور آپ کو جنت مل جائے، تو جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں عمیر ابن حمام، نوجوان صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے اعلان کرتے ہیں، غزوہ بدر کا موقع ہے، صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، قوموا الی جنت، اٹھو اور جنت کی کوشش کرو، جنت کی طلب میں لگ جاؤ، جنت کو پانے کے لیے دوڑ لگا دو، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر کہتے ہیں بخن بخن، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کیوں بول رہے ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں امید کرتا ہوں کہ شاید میں بھی جنت میں چلا جاؤں اور اتنی لمبی چوڑی جنت میں کہیں چھوٹا سا گھر مجھے بھی مل جائے۔ اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھیلے میں سے کھجور نکال کے کھانے لگے۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ میں کھجور کھا رہا ہوں، ادھر جنت بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کھجور پھینک دی، جو کھجور تھیلے میں تھی وہ پھینک دی اور دوڑ پڑے اور میدان کارزار میں کود پڑے، جنگ بدر میں کود پڑے اور تھوڑی دیر میں شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے جنت کا سودا کر لیا تھا۔ آج ہم سب کمپٹیشن کرتے ہیں، ہم سب ریس کرتے ہیں، ہمارا پڑوسی لکھ پتی ہے تو ہم کروڑ پتی بن جائیں، ہمارا بھائی لکھ پتی ہے تو ہم کروڑ پتی بن جائیں۔ ارے ریس کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو جنت کا کرو۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑ پڑو اللہ کی جنت کے لیے جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چوتھی چیز ہے کہ ہمارا نوجوان صحیح ٹائم سے نکاح کرے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ نمبر 5، پانچویں چیز کیا ہے؟ دینی کتابوں کا مطالعہ، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ۔ مطالعہ کا تو آج علماء کے پاس ٹائم نہیں ہے، عوام کو چھوڑیے۔ وہ دور گیا جب بڑے اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنایا کرتے تھے، گھروں میں دادیاں اور نانیاں اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ آج تو صبح شروع ہوتی ہے ٹی وی سے اور رات ختم ہوتی ہے ٹی وی سے۔ سونے کے ٹائم بھی ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور اٹھنے کے ٹائم بھی ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہمارے بنارس کے ایک بڑے جلیل القدر مولانا، ہمارے استاد محترم مولانا محمد یونس صاحب مدنی حفظہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے علماء تراجم علماء اہل حدیث بنارس۔ بنارس کے اندر جماعت اہل حدیث کے جتنے علماء اب تک پیدا ہوئے ہیں، لگ بھگ ان تمام علماء جو اس دنیا میں انتقال کر چکے ہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی زندگی کے حالات، اس میں آپ کو ہمارے علاقے کے مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی کے حالات ملیں گے، مولانا حیات اللہ کے حالات ملیں گے، مولانا حبیب اللہ کے حالات ملیں گے۔ یہ وہ علماء تھے جو بڑے مخلص تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کے لیے کھپا دی۔ یہ کتاب آپ پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، جانیے کہ اس بنارس میں جہاں شرک و بدعت کا گڑھ تھا، جہاں شرک و بدعت کا اڈا تھا، جہاں کے بارے میں مولانا علی میاں نے لکھا ہے ایک جگہ کہ تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں کے مسلمان شرک و بدعت میں اتنے حاوی تھے، اتنے مشغول تھے کہ شادی بیاہ میں ہندوانہ رسومات ہوتی تھی، لوگ اللہ کو پہچانتے نہیں تھے، توحید کے نام سے واقف نہیں تھے۔ یہاں ہمارے علماء اہل حدیث نے توحید کا پودا لگایا، یہاں کتاب و سنت کا پودا لگایا۔ آج الحمدللہ پورے بنارس میں جماعت اہل حدیث کا اپنا ایک وجود ہے، ہمارا ادارہ ہے، ہماری جماعت کا مرکزی ادارہ ہے، ہماری مسجدیں ہیں، ہماری جماعت کی ایک بڑی تعداد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ علماء کے حالات ہیں، صحابہ کرام کی سیرت
سیرت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے, ان کا مطالعہ کرو. میرے نوجوان ساتھیوں, ان کو پڑھو. ان کو پڑھنے سے بھی آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا, اپنی اصلاح کی تڑپ پیدا ہوگی, اپنی برائیوں سے توبہ کرنے کا خیال پیدا ہوگا. تو یہ پانچویں چیز ہے, اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے نوجوان کی اصلاح ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے چھٹویں چیز کیا ہے؟ چھٹویں چیز یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے اندر دور اندیشی پیدا کرے. دور اندیشی کا مطلب جذبات کو کنٹرول کرے. اپنے نبی سے سیکھو. ہمارے نبی کو کیسا کنٹرول تھا اپنی زبان پر, کیسا کنٹرول تھا اپنی عادتوں پر. اللہ کے نبی کے پاس یہودی آتے ہیں, گالی دیتے ہیں, نبی کو گالی دیتے ہیں, السلام علیکم, اے نبی تم مر جاؤ, نعوذ باللہ, اے نبی تم پر اللہ کی لعنت ہو. پیارے نبی کی پیاری بیوی اما عائشہ سن لیتی ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں وعلیکم السلام واللعنہ, اے یہودیوں تم مر جاؤ, تم پر اللہ کی لعنت ہو. پیارے نبی سن لیتے ہیں, کہتے ہیں اے عائشہ مہلن یا عائشہ, اے عائشہ کنٹرول کرو اپنے اوپر, اپنی زبان کو نرم کرو. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی, اے عائشہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں ان یہودیوں نے آپ کو کتنا غلط جملہ استعمال کیا, آپ کے انہوں نے السلام علیکم کہا, آپ کے لیے موت کی بد دعا کی. پیارے نبی نے جواب دیا عائشہ میں جواب دے چکا ہوں, میں ان کو وعلیکم کہہ چکا ہوں. یہ میرے نبی کا انداز تھا. میرے نبی نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہ دیا, میرے نبی نے کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا, میرے نبی نے گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا ہے, میرے نبی نے نفرتوں کا جواب محبتوں سے دیا ہے, میرے نبی نے ظلم کا جواب معافی سے دیا ہے. یاد کرو فتح مکہ کا موقع ہے, میرے نبی کے وہ کٹر دشمن جنہوں نے, وہ زمانہ بھی تھا کہ میرے نبی جب سجدے کے عالم میں تھے, آہا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ منظر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پیارے نبی سجدے کے عالم میں ہیں اور کفار مکہ, قریش مکہ کی میٹنگ چل رہی ہے. ایک ظالم کہتا ہے ارے ہے کسی میں ہمت, فلاں قبیلے میں اونٹ کی قربانی ہوئی ہے, لائے اونٹ کی اوجھڑی, لائے اونٹ کی بچہ دانی اور لا کے ڈال دے محمد کے اوپر. عقبہ ابن ابی معیط نام کا ایک ظالم اٹھتا ہے, ایک بدبخت اٹھتا ہے اور اونٹنی کی بچہ دانی لاتا ہے اور ہائے ہائے محسن انسانیت کے کندھوں پر ڈال دیتا ہے, محسن انسانیت کے کندھوں پر ڈال دیتا ہے. پیارے نبی سجدے میں ہیں. صحابہ کہتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کاش میرے اندر وہ طاقت ہوتی کہ میں اپنے نبی کو بچا لیتا, کاش میرے اندر وہ طاقت ہوتی کہ اپنے نبی کا دفاع کرتا, لیکن اتنی طاقت بھی مسلمانوں کے اندر نہیں تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت چھوٹی بچی تھی, بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی, کسی نے جا کے ان کو بتایا کہ جاؤ دیکھو تمہارے بابا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, جاؤ دیکھو تمہارے ابا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. حضرت فاطمہ آتی ہیں, پیارے نبی کی گردن پر سے اوجھڑی ہٹاتی ہیں, وہ بچہ دانی ہٹاتی ہیں اور ان لوگوں, ان بدبختوں کو برا بھلا کہنے لگتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی, لیکن نماز کی حالت میں جب آپ کے اوپر گندگی ڈالی گئی, بخاری کی روایت ہے, سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بآواز بلند نام لے لے کر کہتے ہیں کہ اے اللہ ابو جہل سے نپٹ لے, اے اللہ عقبہ ابن ابی معیط سے نپٹ لے, اے اللہ ابی ابن خلف سے نپٹ لے, اے اللہ ان سب سے تو نپٹ لے. سب کا نام لے کر بد دعا کرتے ہیں, سب ڈر جاتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ محمد جس کے بارے میں بد دعا کر دیں ان کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے. میرے نبی نے بد دعا کی, حدیث کے الفاظ ہیں, وہ تمام کے تمام بدبخت جن کا نام لیا تھا میرے نبی نے, وہ غزوہ بدر میں مارے گئے اور ان کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی گئی. میرے پیارے بھائیوں, وہ نبی جس کے اوپر اتنے اتیاچار ہوئے, اتنے ظلم ہوئے, اتنی دنیا بھر کی زیادتیاں ہوئیں, لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہ تمام دشمن لائن سے کھڑے ہیں اور میرے نبی ان سب کو معافی کا پروانہ دیتے ہیں. میرے نبی کہتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ محمد کسی سے انتقام نہیں لیتا. میرے بھائیوں, یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو, اپنے غصے کو کنٹرول کرو, اپنے جذبات کو کنٹرول کرو. آج دنیا کو ضرورت ہے, آج امت کو ضرورت ہے. آج ملک شام میں مسلمان کا خون بہہ رہا ہے, فلسطین میں مسلمان کا خون بہہ رہا ہے. آج ہمارا میڈیا جو ایک جانور کے حقوق کی لڑائی لڑتا ہے, ایک گائے مر جاتی ہے, ایک بھینس مر جاتی ہے, ایک کتا مر جاتا ہے تو میڈیا میں آ جاتا ہے
کروڑوں لاکھوں مسلمان روزانہ مر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، لیکن ہمارا میڈیا اس کو سامنے نہیں لاتا۔ میرے بھائیوں، ان حقوق کی بازیابی کے لیے ہمارے نوجوانوں کو آگے آنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرو، میرے نبی کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھال دو۔ یہ چھٹی چیز ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر دور اندیشی پیدا کریں، اپنے جذبات پر کنٹرول پیدا کریں۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ ہم علم سے اپنا ناطہ جوڑیں، دلیل سے اپنا ناطہ جوڑیں، تحقیق سے اپنا ناطہ جوڑیں، سنی سنائی باتوں کو شریعت نہ سمجھیں، سنی سنائی باتوں کو دین نہ سمجھیں۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، آپ کو افسوس ہوگا، جو اللہ کو نہیں جانتے، جو توحید کو نہیں جانتے، جو شرک کو نہیں جانتے، 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، انہیں رب کی توحید کے بارے میں نہیں پتا۔ میرے پیارے نبی عبداللہ ابن عباس 12 سال کے صحابی ہیں، نبی کے ساتھ سوار ہیں اونٹنی کے اوپر۔ میرے پیارے نبی 12 سال کے بچے کو عقیدہ سکھاتے ہیں، توحید سکھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بچے، مانگنا تو اللہ سے مانگنا، مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا۔ آج کتنے نوجوان آپ کو ملیں گے، بازو پر تعویذ باندھے ہوئے ہیں، گلے میں تعویذ پہنے ہوئے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا، سمجھتے ہیں کہ سفر خراب ہو گیا۔ بد عقیدگی کی حد ہے، اللہ پر ایمان اتنا کمزور ہے کہ دھاگے اور کالے اور لال پیلے دھاگوں پر آج مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ کیا یہ وہی توحید ہے جسے محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے؟ میرے بھائیوں، علم سے اپنا ناطہ جوڑو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے مسلک کی کتاب پڑھو، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے علماء کی کتاب پڑھو، اپنے علماء کی کتاب پڑھو، لیکن کچھ تو پڑھو، علم حاصل کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، اور اہل علم کے ساتھ جڑو، اہل علم سے ناطہ جوڑو، تحقیق کا ناطہ پیدا کرو۔ یاد کرو، ہزاروں سال پہلے چند نوجوان اٹھے تھے، بادشاہ ظالم تھا، بادشاہ بت پرست تھا، کچھ نوجوان اٹھے تھے اور ان لوگوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ بادشاہ نے فرمان نافذ کر دیا کہ ان لوگوں کو مار ڈالا جائے۔ بیچارے سب اپنی جان بچا کے ایک غار کے اندر چلے گئے، ایک غار میں جا کے لیٹ گئے، اور اللہ نے 309 سال تک ان لوگوں کو لٹا دیا۔ ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 16ویں پارے میں، 15ویں اور 16ویں پارے میں سورہ کہف موجود ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کبھی اس کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہاں اولائی، میری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ ان لوگوں نے دنیا سے دلیل مانگی تھی۔ آج ہمارا نعرہ یہی ہے، آج ہمارا مشن یہی ہے، ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہمارے نوجوان کے اندر دلیل کی تڑپ پیدا ہو جائے، دلیل کو حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہو جائے، یہ مدلل بات کرنا سیکھے، یہ دلیل سے بات کرنا سیکھے، یہ تڑپ اپنے اندر پیدا کرو، علم سے اپنا ناطہ جوڑو۔ اور آخری چیز میرے بھائیوں جو میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ پایا جا رہا ہے، اس بگاڑ سے بچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ جوڑیں۔ آج یہ دنیا کے ناچنے گانے والے ہمارا ماڈل نہیں بن سکتے۔ آج ہمارا نوجوان کپڑا پہنتا ہے تو اپنے فیوریٹ ہیرو کی طرح، چشمہ پہنتا ہے تو اپنے فیوریٹ ہیرو کی طرح۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں، ان کے کپڑے اور لباس سیریلوں اور فلموں میں دکھائے جانے والے لباسوں سے میل کھاتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کی تہذیب ہے؟ اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے، اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج آپ کو کسی فلمی ہیرو سے محبت ہے، کل قیامت کے دن آپ اسی فلمی ہیرو کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اب فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ نبی کے ساتھ اپنا حشر کرنا چاہتے ہیں یا ان فلموں میں ناچنے گانے والے فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی جواب دیتے ہیں کہ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ مفتی صاحب آپ کے ہر سوال کا جواب دیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب ابھی بمبئی سے میرے موبائل پر فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ مولانا عبدالغفار بول رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے سنا ہے کہ آپ لوگ ہر بات کی سند مانگتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ بولے کہ یہ بتائیے کہ قرآن کی کیا سند ہے؟ جو قرآن جس کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قرآن کی کیا سند ہے؟ قرآن کی سند دکھائیے۔ اب اس قسم کے سوالوں کا کیا جواب ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل تمہارے منہ لگے تو سلام کہہ کے گزر جاؤ۔ جاہلوں کا میرے بھائیوں کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے نبی سے سوال کیا گیا قیامت کب آئے گی، میرے نبی نے جواب نہیں دیا، میرے نبی نے الٹے سوال کر دیا وَمَاذَا عَادَتَّ لَهَا، تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی، تم بتاؤ۔
صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے قیامت کی، بس ایک تیاری ہے، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من احببتا، تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ رہو گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نبی کا جملہ صحابہ کو اتنا بھا گیا کہ حضرت انس کہتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی نبی کی زبان سے یہ جملہ سن کر ہوئی تھی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ سنو، میں رسول پاک سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، اور میں ان کے جیسا نیک تو نہیں ہوں، میں ان کے جیسا دیندار تو نہیں ہوں، لیکن محبت کرتا ہوں، لہٰذا امید ہے کہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہوں گا، ابو بکر کے ساتھ رہوں گا، عمر کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، آج ہمارے چہروں پر اسلامی شناخت نہیں ہے، آج ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والا کہتے ہو، اور ہماری شکل اسلامی نہیں ہے، ہماری شکل مسلمانوں کے جیسی نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ انگریز لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں یہ داڑھی رکھنا بیوقوفی کا کام ہے، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو داڑھی کہاں رہتی ہے، لہٰذا بچہ بغیر داڑھی کے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا داڑھی نہ رکھنا یہ فطرت ہے، لہٰذا مسلمانوں کا داڑھی رکھنا غلط ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید نے جواب دیا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہوتا، تو انگریزوں سے کہو دانت توڑوا دے۔ تو مولانا شاہ اسماعیل شہید اپنے زمانے کے بڑے حاضر جواب عالم دین تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا نوجوان سوچے کہ اس کا چہرہ، اس کا کیریکٹر، اس کا چال چلن، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کاروبار کرنا، یہ سب کیسا ہے؟ کیا نبی کے جیسا ہے؟ ہمارے لیے تو اللہ نے ایک ہی نمونہ قرار دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے ایک ہی نمونہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کو اگر ہم اپنا آئیڈیل بنا لیں، اس نبی کے طریقے پر اگر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ سماج میں پھیلی ہوئی یہ گندگی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھر کا ماحول سدھاریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اور برائی کو دیکھ کر گوارا نہ کریں، برائی کو دیکھ کر برداشت نہ کریں۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر تب تک اپنا عذاب نازل نہیں کرتا جب تک بستی کے اندر اصلاح کا جذبہ ہو، برائیاں ہو رہی ہیں اس کو روکنے کا جذبہ ہو۔ آج ایسا زمانہ آ رہا ہے، ایسا دور آ رہا ہے کہ برائیوں کو ہم دیکھ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں ایسے کپڑے پہن رہی ہیں جو شریعت کے حساب سے غلط ہے، قرآن کے حساب سے غلط ہے، لیکن ہم آنکھ موند چکے ہیں، ہم آنکھ بند کر چکے ہیں۔ ہم یہ سوچ کے آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ اب تو فیشن یہی چل رہا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، برائیوں کو روکو۔ رب نے قرآن میں ایک چھوٹی سی سورت نازل کی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہیں، حق بات ایک دوسرے کو پہنچاتے رہیں۔ یہاں سے اٹھو، جو باتیں سیکھی، جو باتیں جانی، کل دوسروں کو بتاؤ، دین کو سیکھو اور سکھاؤ۔ یہی دین کی تعلیم ہے، یہی شریعت کی تعلیم ہے۔ تو یہ نوجوانوں کے بگاڑ کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ باتیں بہت ہیں میرے بھائیوں، تقریریں ہو رہی ہیں، برابر ہو رہی ہیں، جلسے برابر ہو رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے ان کو عملی میدان میں لانے کی، عملی جامہ پہنانے کی۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح۔ آئیے اس رات کے آخری وقت میں دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین آج کے اس جلسے میں جو لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں، رب العالمین سب کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ رب العالمین سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کر دے، جو کاروباری پریشانیوں میں دوچار ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں، ان کی روزی روٹی میں برکت دے دے۔ اے اللہ آج تیری امت، تیرے نبی کی امت، تیرے کلمہ پڑھنے والے، تیری توحید کا نعرہ لگانے والے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ اے اللہ
تو اپنے ان توحید پرست بندوں کو، اپنے موحد بندوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی ملک شام میں مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کا خون پوری دنیا میں بہہ رہا ہے، پروردگار مسلمانوں کے خون پر آج کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے۔ مسلمان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، مسلمان بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان کا دکھ کوئی دور کرنے والا نہیں، ان کے آنسو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پروردگار جس کا کوئی سہارا نہیں تو اس کا سہارا ہے، جس کا کوئی مولا نہیں تو اس کا مولا ہے۔ اے اللہ تو اپنے ان لاچار اور بے سہارا بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، فرقہ پرستی کی ہوا چل رہی ہے۔ اے اللہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی مٹی سے ہمیں محبت ہے۔ پروردگار اس ملک میں امن و امان، امن و سلامتی کو تو باقی رکھ۔ اے اللہ اس ملک کے باسیوں کو میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج مسلمانوں میں مسلکی اختلاف و انتشار ہے، ایک دوسرے سے لوگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدیں توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے خون خرابہ ہو رہا ہے۔ پروردگار مسلک کا اختلاف اس امت کے اندر تیرے نبی نے کہا تھا رہے گا۔ اے اللہ اس مسلک کے اختلاف کے باوجود پروردگار تو اس امت کو محبت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ساری دنیا کے مسلمانوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہماری عورتوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان غلط قدم اٹھا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کو تو اپنی مسجد سے جوڑ دے، اپنی عبادت سے جوڑ دے۔ اے اللہ نوجوانوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ عورتوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو نمازی ہیں ان کو نبی کے طریقے پر نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو تو اپنی مغفرت کے ساتھ ڈھانپ دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آگے آنے والا ہے۔ اے اللہ سخت گرمی میں یہ مہینہ ہم کو ملنے والا ہے، سخت گرمی میں روزے کی مشقت ہم سب کو اٹھانا ہے۔ اے اللہ یہ رمضان کے روزے ہمارے لیے تو آسان فرما دینا۔ پروردگار ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمیں جو بھی مسلمان جتنی بھی عبادتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ پروردگار یہ جلسے جلوس، یہ پروگرام، یہ تیرے دین کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے۔ اے اللہ آج اس میں بھی دنیا داری آ گئی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اہل علم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ علماء کرام اور سامعین کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ وہ کرسیوں کو جلد از جلد سمیٹ دیں۔